اور مقدم شیخ عبدالحق محدث تاکہ تم کو ان باتوں کا علم رہے، لیکن تم آوارگی کی نظر کر دیتے ہو، اس لیے تمہیں سب باتیں نئی اور عجیب سی لگتی ہیں۔ اور ایک بھی یاد نہیں، بتاؤ کس کا قصور ہے، تمہارا ہے یا استاذ کا؟ بتاؤ بھائی کس کا قصور ہے؟ کو ناگواری ہوتی، جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ماحول کا فساد ہے۔ طلبہ کے ذہن میں تکبر آ گیا، وہ سمجھنے لگے ہم کو کچھ نہ کہنا چاہیے، اور اگر استاد بول دے تو طلبہ برا مانتے ہیں۔ میں تو پہلے بہت ڈانٹتا مارتا تھا، مارتا تو کم تھا، ڈانٹتا زیادہ تھا۔ اب تو میں بالکل کمزور بوڑھا ہو گیا، ڈانٹ کی طاقت نہیں، مارنے کی ہمت نہیں۔ امریکہ کو زبانی پیغام بھیجا ہے کہ ایک مشین بنا دے ڈانٹنے کی اور ایک بنا دے کی، جب ڈانٹنا ہو بٹن دبایا وہ ڈانٹنے لگے گی بدتمیز گدھے، اور مارنے کی مشین کھول دیں گے تو نکل کے جائے گی چھڑی، مار کے آ جائے گی۔ ایسی مشین بن جائے تم تو روز استعمال کریں گے، تم لوگوں کو روزانہ ماریں گے، اس میں تو چھڑی لگی ہوگی، میں ہٹا کے جوتا لگا دوں گا، اب وہ مشین جوتے سے مارا کرے گی چٹا چٹ پٹا پٹ۔ کہ آپ کیا کریں گے؟ ایک شیشے کا گھر بنوا لوں گا چھوٹا، اس میں رہوں گا، اور تاکہ جوتے کا گرد و غبار تمہارے منہ میں جائے، تمہاری ناک میں جائے، تمہارے سر پر جائے، میرے اوپر نہ آئے۔ کہ ایسی مشین بنائے گا کون؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تم نے بچوں اپنی عزت خود خراب کر دی، یا تم اپنے استادوں کی بڑائی مانتے، ان کا احترام کرتے، انہی کا ایک جوتا، ایک چپل، ایک کمچی کافی ہو جاتی، کیا ضرورت تھی کہ مشین کا خیال آئے، اور کیا ضرورت تھی کہ کوئی تمہیں کچھ کہے؟ پہلے طلبہ پیٹے جاتے تھے اور پھر خوش بھی ہوتے تھے۔ ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ ایسے ہی تھے، ابھی ان کے بچے آئے تھے، ہم مل کے آئے، ان کو بہت ڈانٹ کے آئے کہ ڈانٹ کیا؟ ہاں اور کیا، جو کچھ منہ میں آیا سب کہہ ڈالا، تم بدتمیز ہو، تم بے حیا ہو، تم بے شرم ہو، تم کو کچھ نہیں آتا، دور ہو یہاں پر۔ جو کچھ منہ میں آیا سب بیچارے سنتے رہے کہ بڈھا آیا ہے، نہ سنو گے تو خفا ہوگا، چلو سن لو، کہ اچھی مشکل ہے۔ جہاں آپ ڈانٹتے رہتے ہیں، بچوں سب کو تھوڑے ڈانٹتا ہوں، جو اپنے بچے ہیں، مولانا کے بچے ہیں، اس لیے ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ ہمیں اگر پا جائیں، جیسا تجربہ ہوگا ویسا کریں گے، اب تو ڈانٹنے کی بچوں طاقت نہیں۔ اور تم خود سوچو تم نے اپنے کو کہاں گرا دیا۔ اگر تم اپنے چھوٹے استادوں کا ادب کرتے تو ایسے ہوتے۔ ہر استاد تو یقیناً نہ منصف ہوتا ہے نہ عادل ہوتا ہے، لیکن بہت سے انہیں منصف و عادل ہوتے ہیں، وہ مار پیٹ میں تو بچوں برداشت کیا ہی جاتا ہے۔ بعض ماں باپ اتنے سخت ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور پیٹتے ہیں انہیں۔ اگر میرے بچے ہوتے تو بس ان کا پاؤں باندھ دیتا اور خوب پیٹتا رہتا کہ ہاتھ کیوں نہ باندھتا، تاکہ وہ کچھ اپنا بچاؤ کرتے رہیں ہاتھ سے، لیکن مارتا رہتا کہ بچوں کو پیٹتے بہت مزہ آتا۔ میرے بچے ہوتے تو خوب مارتا ان کو، کہ اب تو بچوں کسی کو مارنے کی ہمت نہیں۔ ابا روز ہی مارتے تھے ہم لوگوں کو، روز ابا کے خلاف ریزولوشن پاس کرتے تھے، روز ابا کے خلاف تقریر کرتے تھے، لیکن بچوں سے ان کی باتیں شہادت دیتی ہیں کہ محبت کرتے تھے۔
کوئی اچھی چیز ہو تو خود نہیں کھاتے تھے، بس ایک چیز ابا کھایا کرتے تھے، کبھی ہم کو پوچھتے بھی نہیں تھے کہ وہ کیا۔ میں 1.5 مچھلی روز پکڑتا تھا، وہ ابا ساری کھا لیتے تھے کہ 1.5 مچھلی یعنی 1 منگور اور ایک کوئی چھوٹی سی مچھلی۔ عصر بعد جاتا بڑی شان سے اور ایک بنسی لے کے جاتا 2.5 ہاتھ کی، ایک تو منگور اس میں آ جاتا اور ایک جو ہے کوئی چھوٹی۔ والد صاحب کو بڑی خوشی ہوتی تھی، بس اس سے روٹی کھاتے تھے، ان کو دال سے ذرا مناسبت نہیں تھی، گوشت سے مچھلی سے مناسبت تھی۔ اس زمانے میں گائے کا گوشت پکتا تھا اور مجھے یہ گوشت اچھا نہیں لگتا، پہلے لگتا تھا، بچوں کسی کی نظر لگے، پھر اس ساری عمر کو نفرت ہو گئی۔ والد رحمت اللہ علیہ ہر اچھی چیز ہم لوگوں کو تم یہ کھا لو۔ اچھا دونوں بھائی تھے، ان کے مزاج الگ تھے، چھوٹے بھائی کا مزاج تھا گوشت کھاؤ، اور مجھے میرا مزاج تھا انڈا کھا لو، بالائی کھا لو، ایسی ایسی چیز میں کھاتا تھا۔ اور اب تو بچوں انڈا اچھا نہیں لگتا، بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے، کسی کی نظر لگ گئی بس۔ یہ تو بات اور کہیں کہہ رہا تھا، میرے بچے ہوتے مارتا پیٹتا، پھر تم کو کاہے کو مارتا پیٹتا کہ کیوں؟ بچوں تھوڑا ان کو مار پیٹ کے غصہ اتر جاتا تو تم پہ نہ اتارتا، تھکا ہوتا غصہ اتار کے پیٹ بھرا ہوتا، پھر تم کو کیوں ڈانٹتا؟ اے بیوقوفو، تم اپنے بڑوں کی قدر کیے ہوتے، ان کی مار پیٹ سنے ہوتے، تمہیں کچھ نہ کچھ آ ہی گیا ہوتا۔ سمجھے؟ گجرات میں جب جاتا ہوں تو ان کو بہت ڈانٹتا ہوں، اب گجراتی سمجھنے لگے کہ ٹھیک کہتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ اصل بات ہے گجرات کا آدمی نہ کہے، باہر کا کہے، تب وہ سمجھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کبھی مارنا مقصود تھوڑے ہے کہ وہ پیٹے چلے جائے، جتنی غلطی ہو اس پر مار دو، اور مارو اس وقت کہ بغیر مارے تنبہ نہ ہو۔ اور اگر بچہ ایسا ہے کہ ڈانٹنے سے تنبیہ ہو جائے تو کافی ہے۔ مارا کسے جاتا ہے؟ جیسے یہ سڑا ہوا ہے وہ والا، ہاں تو کیا نام ہے تیرا؟ شمام؟ شمیم کہاں کا ہے؟ بہار کا؟ جھارکھنڈ کو جھاڑو دے، تو یہ ہے جیسے اب اس کو مارتا، خوب پیٹتا، پھر کیسے پیٹتا؟ خود تھوڑے پیٹتا، نوکر رکھتا، اس سے پٹواتا۔ فائدہ کیا ہے؟ میں تو اس کا قائل نہیں کہ جو نااہل اس کو مارو، جو اہل، ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کے ہی قاعدہ، جو سمجھدار تھے وہی پیٹے جاتے تھے، اور جو احمق بیوقوف کہ کچھ نہیں سمجھتے تھے ان کو مولانا کچھ کہتے ہی نہیں۔ ہمارے مولانا کی عادت الگ تھی، ہم لوگ پیٹے جاتے تھے۔ جو خدام پارٹی تھی، ہم کئی تھے خادم، بس سارے ہمیں پیٹے جاتے تھے۔ زیادہ تر ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت پیٹے جاتے تھے، لیکن مولانا نے ان کو پڑھا دیا، خارج میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ کیا مولانا کو کچھ دیتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے، کھانا لا کے رکھ دیا، پانی وضو کا لا دیا، مولانا اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، پھر ان کو خارج میں پڑھاتے تھے۔ یہ تھے ہمارے مولانا رحمت اللہ۔ اب بھی تم اپنے وطن جاؤ، اپنے چھوٹے استاد کا ادب کرو، ان سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے ان کی دعا لگ جائے، اللہ خوش ہو جائیں تو تمہیں بھی چھانے جانے لگے۔ بچوں بڑی غلطیاں کی تم نے، اپنے چھوٹوں کا ماحول بناؤ، بھائی بہنوں کا ماحول بناؤ کہ استاد تو مارتے ہی، ان کا حق ہے ہی۔ جب تک تم نہ آؤ گے ماحول کیسے بدلے گا؟